بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ بیٹا میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں مس عثمہ۔ ام المدارس ماڈل اسکول میں خوش آمدید۔ بیٹا آج دن ہے جمعرات اور تاریخ ہے 6 مئی 2021۔ بیٹا ہمارا آج کا عنوان ہے سبق نمبر 7، ہمارے قائد محمد علی جناح۔ اس کی بیٹا ہم پڑھائی کریں گے پیج نمبر 53 کی، اور اس کے ساتھ ہم کریں گے ورک شیٹ کا پیج نمبر 2۔ بیٹا آج ہم ریڈنگ اپنی شروع کریں گے یہاں سے، پیج نمبر 53۔ شروع میں انگلستان کے نامانوس ماحول اور موسم کی سختی نے آپ کو سخت پریشان کیا، لیکن آہستہ آہستہ آپ اس کے عادی ہو گئے اور خوش رہنے لگے۔ بیٹا نامانوس کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، جس کی ہمیں عادت نہ ہو۔ آپ کو بچپن ہی سے ہر نئی چیز کو سمجھنے اور قریب سے دیکھنے کا شوق رہتا تھا۔ انگلستان میں رہتے ہوئے جہاں آپ نے تعلیم حاصل کی، وہیں آپ نے انگریز قوم کے رہن سہن، عادات و اطوار اور قومی کردار کا بغور مطالعہ کیا۔ بیٹا انگریز قوم کے رہن سہن کا مطلب ان کے طور طریقے، ان کا رہنا سہنا کس طریقے کا تھا، ٹھیک ہے، اس کا انہوں نے بغور مطالعہ کیا، یعنی اس کا انہوں نے غور سے جائزہ لیا، ٹھیک ہے۔ اس وقت انگریز بر صغیر پاک و ہند پر حکمران تھے۔ بیٹا اس وقت پاکستان تو بنا نہیں تھا، ٹھیک ہے، پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ہی ملک تھے جسے بر صغیر پاک و ہند کہا جاتا تھا، اور وہاں پر حکمران انگریز تھے، یعنی انگریز کی حکومت تھی۔ اس لیے ہندوستان کے بڑے بڑے قومی لیڈر بھی ان کے سامنے گردن جھکا کر رکھتے تھے، لیکن قائد اعظم نے کبھی بھی ایسا نہ کیا اور نہ ہی کبھی کسی انگریز افسر کی خوشامد کی۔ خوشامد کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جھوٹی تعریفیں کرنا، کیونکہ حکمران جو تھے انگریز کی حکومت تھی، تو ہندوستان کے جو بڑے بڑے قومی لیڈر تھے وہ بھی انگریزوں کی خوشامد کرتے تھے، ان کی جی حضوری کرتے تھے، لیکن قائد اعظم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا اور کسی انگریز افسر کی خوشامد نہیں کی۔ آپ کی اس عادت کو انگریز افسر بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بیٹا قدر کی نگاہ سے دیکھنا اس کا مطلب کہ عزت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی سے آزاد کرانا آپ کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ بیٹا مسلمان جو ہے انگریز اور ہندوؤں کی غلامی میں تھے، اور قائد اعظم کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو آزادی دلوائی جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے، حصول کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، تو انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ وقف کا مطلب ہے اسی کام میں گزار دی۔ آپ کی دلیرانہ قیادت نے بالآخر ایک ناممکن کام کو ممکن بنا دیا۔ پاکستان کا وجود میں آنا ایک معجزہ تھا جو قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کے خلوص اور دن رات کی محنت کا ثمر ہے۔ قائد اعظم کی دلیرانہ قیادت نے، بہادرانہ قیادت نے بالآخر یعنی آخر کار ایک ناممکن کام یعنی ایسا کام جو ممکن نہیں تھا، مشکل تھا، اسے ممکن بنا دیا، یعنی وہ کام کر دکھایا۔ پاکستان کا وجود میں آنا معجزہ، معجزہ کا مطلب ہوتا ہے انوکھی بات ہو جانا، جس کا تصور بھی نہ کر سکیں۔ تو قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کے دن رات محنت اور خلوص کی وجہ سے پاکستان بنا۔ ثمر کا مطلب ہے پھل۔ اس کے بعد بیٹا ہم نے کرنا ہے اپنی ورک شیٹ کا پیج نمبر 2۔ سب سے پہلے ہم اوپر لکھیں گے دن جمعرات اور تاریخ لکھیں گے 6 مئی 2021۔ عبارت کو غور سے پڑھیں اور درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہم پڑھیں گے لنکن یونیورسٹی کے دروازے پر نام لکھا تھا، الف ہے حضرت عمر کا، ب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور جیم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا۔
اس کے بعد ناموس، یہاں بیٹا ناموس لفظ لکھا ہے، یہ لفظ غلط ہے، اس کی جگہ صحیح لفظ آئے گا نامانوس، ٹھیک ہے۔ نامانوس کا مطلب ہے، الف ہمیں دیا ہے اپنائیت، بے اجنبی اور جیم دونوں، تو نامانوس اپنائیت یعنی اپنا محسوس ہونا، تو نامانوس کا تو مطلب ہے اجنبی یعنی اپنا محسوس نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا صحیح جواب بے ہوگا۔ اس کے بعد ہے نمبر 3، انگریز کس پر حکومت کرتے تھے؟ الف چین پر، بے برطانیہ پر اور جیم بر صغیر پاک و ہند پر، تو صحیح جواب ہمارا ہے بر صغیر پاک و ہند پر۔ نمبر 4 ہے، قائد اعظم نے کبھی بھی کسی انگریز افسر کی ڈیش نہ کی، برائی، خوشامد یا دونوں، تو ہمارا صحیح جواب کیا ہے؟ خوشامد نہ کی۔ اس کے بعد قائد اعظم کا مقصد تھا انگریزوں کی غلامی، بے ہمیں دیا گیا ہے ہندوؤں کی غلامی اور جی میں مسلمانوں کو آزاد کروانا، تو قائد اعظم کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو آزاد کروانا۔ اس کے بعد ہے نمبر 6، لنکن ان میں دنیا کے 10 بڑے ڈیش کے نام تھے، الف ہے حکمران، بے ہے سائنسدان اور جیم ہے مصنفین لکھا ہوا ہے، مصنفین کا مطلب ہوتا ہے بیٹا لکھنے والا، تو یہ غلط ہے، یہاں سے ہی لفظ آئے گا منصفین، منصفین منصف کی جمع ہے یعنی انصاف کرنے والے، تو یہ صحیح لفظ آئے گا اور یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ معجزہ کا مطلب ہے، الف ہے کرشمہ، بے انوکھی بات اور جیم دونوں، تو معجزہ کا مطلب ہوتا ہے کرشمہ بھی اور انوکھی بات بھی، ہمارا صحیح جواب ہوگا دونوں۔ اس کے بعد ہے درست حروف تہجی والے الفاظ ہیں، الف ہے آم، گنا، چاول، بیٹا حروف تہجی سے مطلب یہاں پہ اپنے یہ دیکھنا ہے کہ حروف تہجی کی ترتیب سے لفظ لکھے ہوئے ہیں، جیسے پہلے الف مد آ، پھر گاف اور پھر چے، تو دیکھیں بیٹا چے جو ہے وہ گاف سے پہلے آتا ہے، یہاں پر انہوں نے بعد میں لکھا چاول، تو یہ ہمارا جواب غلط ہو جائے گا۔ بے ہے چڑیا، کبوتر، لومڑی، تو چے ہے، چے کے بعد کاف آتا ہے اور کاف کے بعد لام آتا ہے، تو ہمارا یہ جواب صحیح ہے۔ اس کے بعد اگر جیم کو دیکھیں تو جیم میں ہے لڈو، یکا اور گڑیا، لام اور یہ، پھر یہ کے بعد انہوں نے گاف گڑیا لکھا ہے، جبکہ یہ تو سب سے آخر میں آتا ہے، تو اس لیے یہ ہمارا جواب غلط ہوگا۔ اس کے بعد ہے نمبر 9، ہم قافیہ الفاظ ہیں، ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں بیٹا ایسے الفاظ جن کی آخری آوازیں ایک جیسی ہوں یعنی ملتی جلتی ہوں، تو ہمارے پاس الف ہے آسماں، گلستان، یعنی آسماں اور تاں گلستان دونوں کی آخری آوازیں ملتی جلتی ہیں۔ بے ہے کہاوت، ڈھاک، یہاں پہ کہاوت میں ت آ رہا ہے اور یہاں پہ ک آ رہا ہے، یہ بھی ہمارا جواب غلط ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے پھول، پھل، اب ل ہے لیکن پھول اور پھل یہ بھی آوازیں، ان کی آخری آوازیں نہیں مل رہی، ہمارا صحیح جواب ہوگا آسماں اور گلستان۔ اس کے بعد نمبر 1 ہے، قائد اعظم کا مزار کہاں ہے؟ ہمیں آپشن دیے ہیں لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، تو صحیح جواب کیا ہے بیٹا؟ قائد اعظم کا مزار کراچی میں ہے۔ بیٹا آپ نے پیج نمبر 53 کی ریڈنگ کرنی ہے اور ورک شیٹ کا پیج نمبر 2 اپنا حل کر کے اس کی مجھے تصویر بنا کے جی سوٹ میں سینڈ کرنی ہے اور ریڈنگ کی آڈیو یا ویڈیو مجھے سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔